ہیلو گائز، السلام علیکم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہم بنائیں گے اردو میں۔ بہت سے لوگوں کی فرمائش تھی کہ ایک ویڈیو اردو میں اپلوڈ کی جائے، سو ہم نے بھی یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک ویڈیو اردو میں اپلوڈ کی جائے۔ سو اس لیے آج کی ویڈیو ہم اردو میں اپلوڈ کر رہے ہیں اس لینگویج میں۔ بہت سے کیونکہ ہمارے ویورز اردو لینگویج جاننے والے ہیں، اس لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اردو ویڈیو ہونی چاہیے۔ سو اس لیے ایک اردو ویڈیو بنانا لازمی تھی۔ سو اس مقصد کے لیے نا میں نے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آئے ہمارا موٹیو کیا ہے، ہمارا ایم کیا ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم نے یہ چینل کیوں بنایا ہے اور کس مقصد کے لیے بنایا ہے۔ تو میں بتانا چاہوں گا یہ چیزیں کمپلیٹ میں جو ہے نا ایک آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیوں بنائی، کیسے بنائی اور کس وجہ سے بنائی۔ اور ہمارے ساتھ آج ایک ہمارے بھائی موجود ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ اپنے کیا ویوز دیتے ہیں اس بارے میں۔ سو پہلے میرے خیال میں ان سے تھوڑی سی ڈسکس کر لیں کہ میں آپ کو بتا دوں، ہم نے یہ چینل نا اصل میں کور سچویشن کی وجہ سے بہت پرابلمز ہیں، زیادہ لوگ پریشان ہیں، اسی لیے ہم نے اسی چینل بنایا تاکہ لوگوں کو تھوڑی سی ریلیکسیشن ملے۔ پہلا ہمارا جو موٹیو ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فنی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے، جتنی ہمیں سپورٹ ملے گی اتنا اچھا ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں گے، اور اس کے بعد اگر ہمارا چینل گرو کرے گا تو ہم کانٹینٹس بھی جو ہے نا کانٹیکٹس بھی پرووائڈ کریں گے لوگوں کو، جس میں ہم مختلف قسم کی سروسز دیں گے، انعامات رکھیں گے، مختلف قسم کے ہم جو ہے کمپٹیشن کروائیں گے لوگوں سے، ان میں لاکھوں کروڑوں کے انعامات ہوں گے۔ تو اگر بیسک بات یہ ہے کہ ہمیں سپورٹ چاہیے، اگر آپ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں سپورٹ کریں گا، جتنا آپ ہمیں سپورٹ کریں گے اتنا ہم گرو کریں گے، اور جتنا ہم گرو کریں گے اتنا ہم انعامات کی بارش کریں گے، اور آپ کو ویسے بھی ہیپی رکھیں گے، اور امید ہے آپ ہماری جو ہے نا ویڈیوز سے انجوائے کریں گے، ہماری ویڈیوز کو انجوائے کریں گے، اور ہماری جو ویڈیوز ہیں نا ان کو سپورٹ کریں گے۔ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ ابھی کمانڈو گیم کھیلنے میں بزی ہیں، تو جیسے ہی وہ فری ہوتے ہیں بہت ہی احمق سے گیم کھیل رہے ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ہمیں دینے کے لیے۔ تو جیسے ہی وہ پتہ ہے آپ کو بہت بڑے بزنس مین ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کسی کام کا، کالز کٹتی ہیں تو پب جی لگ جاتی ہے، پب جی کٹتی ہے تو بس پی سی پہ آ جاتے ہیں، پی سی سے ہٹتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے انہیں، بس یہی ان کا شغل میلہ ہے۔ تو ابھی وہ تھوڑا سا ایک راؤنڈ پگا رہے ہیں، کر رہے ہیں کہ یہ راؤنڈ ختم ہو جائے، اس کے بعد میں جو ہے نا آپ کی طرف آتا ہوں۔ تو وہ جیسے ہی آتے ہیں نا ہم آپ سے پھر ان کا انٹرویو لیں گے۔ انٹرویو کیا لینا ہے ان سے خود ہی پوچھیں گے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا نہیں کرنا چاہ رہے، وہ کیا ان کی مصروفیات ہیں، کیا ان کی فیوچر گولز ہیں، اور کیا وہ کہتے ہیں، یہ ساری باتیں نا ان سے ہم اس ویڈیو میں پوچھنے والے ہیں۔ سو پہلے میرے خیال میں ان سے پوچھ لیتے ہیں، بعد میں ہم ڈسکس کریں گے۔ سو چلیں ان کے پاس چلتے ہیں، یہ موبائل میں اب انہیں دے رہا ہوں۔ السلام علیکم، دس از صدیق اکبر۔ کیا حال چال ہے؟ سب ٹھیک خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ جی یوٹیوب چینل پہ ہم یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ یوٹیوب چینل بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا اپنا کنٹینٹ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ای میل ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے بندہ ارن کرے، اس سے گھر بیٹھ کے بندہ ارن کرے، اپنی روزی روٹی کمائے۔ جیسا کہ کوئی بھی آج کل کے دور میں اتنی جابز وغیرہ نہیں ملتی، اور گھر غربت ہے اور آج کل تو ویسے کووڈ-19 چل رہا ہے، جس وجہ سے بہت زیادہ جو ہے نا ایک جاب کی کمی ہے۔ اس لیے جو بھی بھائی پڑھا لکھا ہے، جس نے بھی ایم ایس سی، بی ایس سی، ایم اے انگلش کیا ہوا ہے، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنا گھر بیٹھ کے اپنا ایک روزگار کمائے، اور اپنے گھر کی جو ہے نا اپنے گھر کے اس کے ایکسپینسو پورے کرے۔ اور سب سے پہلے میرے بھائی یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک جو ہے نا اچھا کنٹینٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مونیٹائز کر کے چینل سے ارن کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ویلکم ٹو اے لٹل بریک۔ اچھا میرے دوستو، بات ایسی ہے کہ آج کل کے دور میں جابز بہت ہی مشکل ہے اور بہت ہی کم رہ گئے ہیں، کیونکہ سفارش لیتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں۔ اس وجہ سے کوئی بھی غریب بندہ اتنے پیسے افورڈ نہیں کر سکتا، جس وجہ سے ملک غریب ہوتا جا رہا ہے، اور امیر جو ہے امیر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ایک بہترین مسئلہ یہ ہے کہ پڑھائی۔ جو بندہ ایجوکیٹڈ ہے وہ
سوشل میڈیا سے ارن کر سکتا ہے، اپنی فیملی کو گرو کر سکتا ہے، اس کو اوپر لا سکتا ہے، اس کے لیے بہترین روزگار تلاش کر سکتا ہے، ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کے لیے بل گیٹس کا ایک قول ہے کہ غریب پیدا ہونا برائی نہیں ہے، غریب مرنا جو ہے نا ایک گناہ ہے۔ کوئی بھی انسان ہے پیدا تو غریب ہو سکتا ہے، لیکن وہ اگر غریب مر جائے تو اس کے لیے اس کا اپنا قصور ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس میں بہت ہی پیسہ ہے، اس کا اچھا استعمال کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کنٹینٹ ہو اس کو اچھا طریقے سے ڈالنا چاہیے، کوئی بھی غلط چیز نہیں ڈالنا چاہیے، اچھے طریقے سے اس کو یوز کرنا چاہیے۔ آج کل کے سوشل میڈیا میں جو یہ ٹیکنالوجیز ہیں اس کی فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے پیسے کمانے چاہیے، اس سے ارن کرنا چاہیے، اور اس سے اپنے ایک بزنس کرنا چاہیے۔ اس سے بہت ہی ایک اچھا جو ہے نا روزگار مل سکتا ہے۔ اور یوٹیوب چینل ہے، فیس بک ہے اور انسٹاگرام ہے، یہ جو بھی سوشل میڈیا یہ سب ان سے بندہ ارن کر سکتا ہے۔ اور میرے بھائی جو بھی یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا ایک چینل بنائیں، اس کے اپنے اچھی ویڈیوز اپلوڈ کریں، اس پہ اپنا کنٹینٹ ڈالیں، اس کے لیے محنت کریں، اس سے ویورشپ لیں اور اس سے پیسے کمائیں، جس کی وجہ سے وہ ایک اچھی لائف گزار سکیں اور جس سے وہ اپنی ایک اسٹینڈرڈ لائف جو ہے نا گزار سکیں۔ میں بھی ایک لوور فیملی سے بلانگ کرتا ہوں۔ میرا یہ دوست ہے، اس نے بی ایس کیا ہوا ہے اور اس نے مجھے ایک سجیشن دی ہے کہ سوشل میڈیا از دی بیسٹ، اس پہ آج میں ایک جاب کرتا ہوں کراچی میں، کمپنی گانسو میں جاب کرتا ہوں، جس میں 35,000 میکسیمم سیلری ہے، اس سے اتنے میں اپنے ایکسپینسو جو ہے نا افورڈ نہیں کر سکتا۔ گھر میں بہت زیادہ آج کل کے حساب سے مہنگائی جتنی ہے، اس سے ایک بہت زیادہ خرچ ہو جاتا ہے، اس سے میں افورڈ نہیں کر سکتا، جس کے لیے میں نے یہ چوز کیا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے نا یہ استعمال کرنی چاہیے، اس سے اچھے ارننگ آ سکتی ہے۔ اور اس وجہ سے میں نے اپنے دوست کے ساتھ جو ہے نا ایک پارٹنرشپ کی ہے، ہم نے ایک چینل بنایا ہے، اس پہ ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، اس سے اچھی انکم آتی ہے اور اس سے بہت زبردست ایک گزارا ہو جاتا ہے۔ اچھا تو میرے دوست، یہ آپ نے سب یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا اور بھی بہت سے ایسے پروسیس ہیں جس سے بندہ جو ہے نا پیسے کما سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ جس دنیا میں آج کل ہم جی رہے ہیں، ویسے بھی ہمیں سوشل میڈیا کا آنا بہت ہی ضروری ہے، سوشل میڈیا کا سمجھنا، اس پہ کام کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ آج کل فاسٹ دور آ رہا ہے۔ پہلے زمانے میں جو بھی لوگ ہوتے تھے وہ سادے ہوتے تھے، سادگی سے زندگی گزارتے تھے، اور وہ اس میں اتنا نہ کوئی سوشل میڈیا تھا نہ کچھ، بس کام کرتے تھے، کام سے جناب وہ شام کو بس آ کے سو جانا، اتنی کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ آج کل جس طرح سے مہنگائی ہے، جس طرح سے غربت ہے، جس طرح سے دنیا میں یہ جو دنیا میں یہ جو پاپولیشن بڑھ رہی ہے یہ جو دنیا میں پاپولیشن بڑھ رہی ہے، اس وجہ سے غربت بھی بڑھ رہی ہے۔ آپ مثال لے لیں چائنا کے، چائنا میں 1 ارب تقریباً 32-33 کروڑ پاپولیشن ہے، وہاں پہ انہوں نے ہر بندہ کام کرتا ہے، تبھی جا کے چائنا نے ترقی کیا اور ترقی یافتہ ملک بن چکا ہے، اور عنقریب یہ سپر پاور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو بھی محنت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ محنت کا صلہ ضرور دے دے، چاہے وہ مسلم ہو، نان مسلم ہو، کرسچن ہو، جیوز ہو، جو بھی محنت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ محنت کا صلہ ضرور دیتے ہیں۔ میں ایک مسلم کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محنت کا صلہ ضرور عطا فرماتا ہے، اور محنت کرنی چاہیے۔ محنت نہ کرنے والا شخص ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پسند، جو بندہ کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور محنت کے لازمی ہے کہ ہمیں دل سے محنت کرنی چاہیے، نہ کہ کسی سے دھوکہ غرر، اس سے جو ہے نا منع کیا گیا ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی ہے اپنی محنت سے کام کرنا چاہیے، اپنے جناب کنٹینٹ بنانے چاہیے، اپنی سب کچھ یہ جو ہے کرنا چاہیے۔ آج کل تو ویسے ہی بہت سے ایسے مواقع ہیں جس سے انسان بہت سا پیسہ کما سکتا ہے، گیمز آن لائن کھیل کے، چینلز بنا کے، سوشل مارکیٹنگ کر کے، اپنی کمپنیز بنا کے، یہ سب کچھ کر کے
اور پڑھا لکھا انسان اگر ان چیزوں سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس سے اس کی اسٹڈی پہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی اسٹڈی پہ کوئی فائدہ نہیں ہے بالکل۔ جو انسان جاب کے لیے اسٹڈی کرتا ہے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جابز از ناٹ منی میکنگ از سوشل میڈیا، بیکاز ویری بگ ارننگ ان سوشل میڈیا۔ تو اس لیے انگریز ہم سے آگے چلا گیا ہے، اس نے فرسٹ پریورٹی دی ہے سوشل میڈیا کو۔ سوشل میڈیا کو اس نے سب اپنا نیٹ ورک بچھایا ہے، جیسے بل گیٹس نے ونڈو بنائی ہے، اب دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ہے۔ اس طریقے سے اور بھی جو کئی سافٹ ویئر کے بانی ہیں، انہوں نے اپنے سافٹ ویئر بنائے ہیں، وہ دنیا کے امیر ترین شمار ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ایک انسان ہی ہے ہماری طرح۔ ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے، ہمیں بھی اپنے کام سے دل لگانا چاہیے، اور اسی طریقے سے ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ کوشش کرو بار بار، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن صلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستو، آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اس سوشل میڈیا کو جوائن کریں، محنت کریں، اور اپنے فیملیز کو ایک اچھی لائف گزارنے کا موقع دیں۔ ویلکم بیک۔ اچھا ناظرین، بات یہ چل رہی تھی کہ اپنا ایک چینل بنانا چاہیے، اس سے ویڈیوز اپلوڈ کرنی چاہیے۔ ویڈیوز کیا اپلوڈ کرنی ہے، بس آپ نے کہیں جانا ہے، کہیں پہ آپ جرنی کر رہے ہیں، یا کسی جگہ پہ آپ جا رہے ہیں، کسی پکنک پوائنٹ پہ جا رہے ہیں، آپ نے کنٹینٹ بنانا ہے، اس کو اپلوڈ کرنا ہے، اس سے جو بھی ویورشپ آنی ہے اس سے پھر ارننگ ہوتی ہے، اچھی ارننگ ہوتی ہے۔ اتنا سا کام ہوتا ہے، اور یہاں پہ کوئی ایک محنت اتنی زیادہ نہیں کرنی پڑتی، ایک نارمل سا کام ہوتا ہے بس۔ اور جو بھی یہ جو سلیبریٹی بنتے ہیں، یہ کیا انہوں نے کوئی دماغ ان کا کوئی اور نہیں ہوتا، یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہی ہوتے ہیں جو بنتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ ہمیں کانفیڈینس ہونا چاہیے، بات کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، کس طریقے سے بات کی جاتی ہے، کیا کنٹینٹ ہونا چاہیے ہمارا، اور کس طریقے سے ہمیں بات کرنے کا موٹیویشنل طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے پھر انسان کو اچھے پازیٹیو تھنکنگ آتی ہے، اس کو پروگریس ملتی ہے، انسان کو ایک اچھی سوچ ملتی ہے، ایک اچھا رہن سہن ملتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہے، وہ کوئی ماں کا پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا، وہ جب دنیا میں آتا ہے وہ سب کچھ دیکھتا ہے، جھیلتا ہے، سختیاں جھیلتا ہے، برداشت کرتا ہے، اور جب دنیا گھومتا ہے تو اس کو سب سمجھ آتی ہے کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے۔ جیسے کہ میں بھی اپنی مثال دوں، میں بھی ایک یہاں پہ ایک دیہات گاؤں میں رہنے والا ایک انسان تھا۔ میں جاب کے سلسلے میں کراچی گیا، اسلام آباد گیا، فیصل آباد، ان سب شہروں میں نے جابز کی ہیں، لیکن کہیں پہ کوئی اتنا اچھا جابز کے اسٹینڈرڈ نہیں تھی، مزدوری کی ہے، ہم اتنی ایجوکیشنل بھی نہیں تھے جو ایک آفیسر ٹائپ لگ سکیں، یا جس وجہ سے ہمیں ایک مزدوری کا راستہ اپنانا پڑا ہے۔ اور بات کرنے کا طریقہ، سلیقہ، یہ بندہ باہر سے سیکھتا ہے، کوئی گھر سے نہیں سیکھتا۔ ہمارے گھر میں کوئی اتنا اچھا فیملی سسٹم ہوتا نہیں ہے، سب جوائنٹ سسٹم ہوتا ہے، جو بھی ہے بس کمبائنڈ ہوتا ہے، اس سے اتنا کوئی سیکھ نہیں پاتا۔ جو بھی انسان ہوتا ہے جب باہر نکلتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کیا چیز ہے۔ اس طریقے سے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ایک اچھی سوچ پیدا کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو بڑھ چڑھ کے مدد کرنی چاہیے، تاکہ ہر بندے کو موقع مل سکے۔ کوئی بھی کسی کے سکلز ہیں تو اس کے سکلز باہر اس کو آزمانا چاہیے کہ میرے میں اتنے کیپیبلٹی ہے کہ میں ایک اچھا اسٹار بن سکتا ہوں، اچھی ارن کر سکتا ہوں، اور اس کو سپورٹ کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے خلاف باتیں کرنی چاہیے، اس کی ٹانگیں کھینچنی چاہیے۔ ویلکم بیک ٹو ناظرین۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس آئے ہیں، اور آپ کو بتائیں ناظرین کہ یہ جو آج کل کووڈ-19 چل رہا ہے، اس وجہ سے بھی بہت زیادہ غربت افلاس پھیل گئی ہے، جس وجہ سے گھر میں بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، اور اس وجہ سے جو بھی میرے بھائی گھر میں ہیں وہ اسی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر میں بھی بیٹھے ہیں، اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے خوب جو ہے نا ارننگ کر سکتے ہیں، جو بھی میرے بھائی ہیں۔ اور ارننگ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنا یوٹیوب چینل بنانا چاہیے، اس کو مونیٹائز کرنا چاہیے۔
مونیٹائز کے لیے 4000 واچ ٹائم اور 1000 سبسکرائبر ہونا لازمی ہے. اس کے بعد ان کا چینل مونیٹائز ہو جائے گا. جو بھی وہ کنٹینٹ اپنا ڈالیں گے اس سے جو بھی جتنے بھی ویورز آئیں گے اس سے وہ ارن کر سکتے ہیں. اور 1000 ویورز پہ آئی تھنک $20 ہیں ارننگ. اور اس کے اگر 1,00,000 ویورز ہوتے ہیں تو اس کے ڈالرز میکسیمم $800 بنتے ہیں. اس سے وہ ایک اچھی ارننگ کر سکتا ہے. جو بھی میرے بھائی، جو بھی میرے بہنیں، جو بھی میرے دوست، جو بھی میرے دوست ہیں گھر میں، وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ہمیں اٹھانا بھی چاہیے. جیسا کہ محنت زندگی میں لازمی ہے. محنت جو بندہ نہیں کرتا اس کا کوئی حال نہیں ہے. محنت زندگی میں لازمی ہے. جیسے کہ اور محنت بھی ہمیں اسٹرگل بھی سلولی کرنی چاہیے. کوئی یکدم یہ نہیں ہے کہ 4 چھلانگیں لگائیں جناب اور اس کے بعد بندہ بالکل تھک جائے. بالکل آرام اسٹرگل کرنی چاہیے، زیادہ ہارڈ نہیں. اس طریقے سے نہ انسان کا ذہن بھی فریش رہے اور خود بھی فریش رہے اور اس طریقے سے محنت بھی کرتا رہے اپنی. جیسا کہ ایک سٹوری ہے کہ ایک کچھوا اور ایک خرگوش تھے. کچھوے کو بڑے ناز تھا اپنی تیز تراز بھاگنے سے. وہ جو خرگوش ہے وہ بہت ہی تیز بھاگتا ہے اور وہ کچھوے کو بولتا تھا کہ دیکھ میں کتنا تیز بھاگتا ہوں اور تو سلو چلتا ہے رہتا ہے ہر وقت. تو میری طرح تیز بھاگ نہیں سکتا. میں تم سے بڑا ہوں، تم سے اچھا ہوں. وہ ہر وقت کچھوے کو ایسے ٹانٹ کرتا رہتا تھا. اور تالاب میں رہتے تھے، وہ باہر خشکی میں رہتا، کچھوا تالاب میں رہتا ہے. ایک دن کچھوا اور خرگوش نے آپس میں کمپٹیشن رکھ لیا کہ فلاں جگہ انہوں نے ایک پوائنٹ مقرر کر دیا کہ وہاں پہ پہلے کون پہنچتا ہے. تو دوڑ شروع ہو گئی، ان کی ریس شروع ہو گئی. خرگوش دوڑتا ہوا تقریباً اس نے 20-25 چھلانگیں لگائیں. کافی آگے جا کے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کچھوا نظر نہیں آیا. وہ کہہ رہا ہے کہ کچھوا لگتا ہے اب پیچھے رہ گیا کافی، میں تھوڑا سا آرام کر لوں یہاں پہ، اس کے بعد میں آگے نکل جاؤں گا. تو وہ آرام کرنے کے لیے تھوڑا سویا اور اس کی آنکھ لگ گئی. کچھوا وہاں سے گزرا تو وہ آرام سے سویا ہوا تھا. کچھوا وہاں سے آرام سے گزر گیا، اس کو جگایا تھا کہ نہیں. جب کچھوا اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا تو تھوڑی دیر کے بعد خرگوش کی آنکھ کھلی تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ابھی تک کچھوا نظر نہیں آیا. اس نے کہا ابھی بھی پیچھے ہے. اس نے آگے نہیں دیکھا، بھی کچھوا میرے سے آگے نکل چکا ہے. جب وہ دوڑتا ہوا اپنے منزل پہ پہنچا تو اس نے دیکھا کچھوا آگے سے بیٹھا ہوا تھا، چھوٹا سا جناب. اس نے ایک سر نکالا ہوا اپنے اس سے اور بیٹھا ہوا تھا. تو خرگوش نے دیکھ کے بہت شرمندہ ہوا. اس نے اپنی دوستی اس سے بحال کی اور اس سے سور بھی کی کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ محنت کرے اور اپنے پوائنٹ پہ پہنچ سکتا ہے. جو بھی اس کا پک پوائنٹ ہوتا ہے اس پہ پہنچ سکتا ہے. تو کچھوے نے محنت کی، ایسا اسٹرگل کی. اس سے نتیجہ ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ہمیں ناز بھی فخر بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑا تیز ہوں، میں بڑا اس طریقے سے ہوں، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، یہ ہے وہ ہے. مطلب سلولی محنت بھی کرنی چاہیے. کسی کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے. ہر انسان کی ریپوٹیشن، رسپیکٹ ایک جیسی ہوتی ہے. اس طریقے سے ہمیں ایک دوسرے کا عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ویلکم بیک. 100 بات کی ایک بات ہے میرے بھائی، جو بھی انسان محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے. کیونکہ یہ ہمارے آنکھوں دیکھی بات ہے. ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے لوگ پہلے کیا ہوتے تھے، بعد میں کیا ہو گئے، زیرو سے ہیرو ہو گئے. کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، لاکھ پتی ہو گئے، ارب پتی ہو گئے، کروڑ پتی ہو گئے. ہمارے ایک گاؤں کی ایک ایگزامپل ہے، وہاں پہ ایک مطلب میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ایک بہت ہی عزیز شخصیت ہیں، معتبر شخصیت ہیں، جو ایک اپنے بچپن میں بہت ہی بالکل ہی غریب تھے بالکل. اور اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے، اسے کو بیماری تھی اور اس نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی، میٹرک کی. اس کے بعد اس نے ایک آہستہ اپنے اندر شعور پیدا کیا
اس کے بعد اس نے مطلب لائلٹی پیدا کی، اس نے سوچا کہ کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، کس طریقے سے کرنی چاہیے، کسی کے ساتھ دھوکہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے سب سے پہلے پیسہ اکٹھا کیا اور اس سے محنت کی، اللہ کا شکر ادا کیا، جو بھی ملتا تھا اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اس سے ایسا ایسا اس نے محنت کیا۔ آج وہ بلین ایئر ہے، اس کے پاس بلینز میں روپیز ہیں، ملینز روپیز ہیں، اور وہ ایک ہمارے علاقے کا امیر ترین شخص ہے، بہت ہی اچھا انسان ہے۔ اس طریقے سے ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے، کسی کو بارے میں کوئی غلط خیال بھی نہیں لانا چاہیے، اور ہمیں اچھے طریقے سے ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرنی چاہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا، تو بات یہ چل رہی تھی کہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کا غرر نہیں کرنا چاہیے، جو بھی ملے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پہ ہمیں راضی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا اس پہ راضی ہونا چاہیے، اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے۔ اور آج کل کا سب سے جو بڑا دور ہے کرپشن ہے، جو بھی انسان ہوتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ میں راتوں رات بس امیر ہو جاؤں، میرے پاس بنگلہ ہو، گاڑی ہو، میرے پاس سب کچھ ہو دنیا کی۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ ہر انسان محنت کرے تبھی جا کے اللہ تعالیٰ محنت کا صلہ دیتا ہے۔ کرپشن آج کل کے دور میں عروج پر ہے، کوئی بھی انسان ہے چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی خوف نہیں ہے، جس طریقے سے جو بھی ہے مرضی لوٹ مار مچاتا رہتا ہے، کوئی شاپ کیپر ہے یا کوئی جو بھی ہے انسان، اس کو ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہر بندے کے جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، محنت کرنی چاہیے۔ کرپشن آج کل کے دور کا بہت بڑا ایک ایشو ہے، جس سے کنٹری تباہ ہو گئے ہیں، اور موسٹلی جو پاکستان ہے اس میں اتنی زیادہ کرپشن ہے کہ ہمارے جو ہے نا ایک لیڈر تک جو کرپٹ بہت ہی اعلیٰ ترین کرپٹ ہے۔ حالیہ میں ایک جماعت گزری ہے جس نے ایک حکومت کی ہے، اور اس نے اتنی کرپشن کی ہے، اتنے غریبوں کا مال لوٹا ہے، بہت زیادہ کرپشن کی ہے، کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، اور اوپر سے جا کے ان نے لنڈن میں اور یورپ میں اپنے فلیٹس لیے ہوئے ہیں، وہاں پہ جا کے اپنی عیاشی کی زندگی لائف گزارے ہیں۔ یہاں پہ پاکستان میں اتنی غربت ہے، ان نے جناب سارا پیسہ پاکستان میں، دو ہی پارٹی ہیں مین جس نے یہاں پہ بہت ہی کرپشن کی ہے، ایک PPP اور ایک مسلم لیگ نون، مطلب نواز شریف، ان دونوں جماعتوں نے بہت زیادہ پیسہ کھایا ہے۔ اب PTI کی یہاں پہ ایک حکومت قائم ہے، اور ان میں بھی اتنا 2.5-3 سال میں کوئی اتنی پروگریس نہیں کی اچھی، اور ویسے بھی یہاں پہ کنٹری کا جو بالکل ہی حال نہیں تھا، ڈیفیسٹ اکاؤنٹ لاس میں تھا، اس سے شروع میں 1.5 سال تو انہوں نے ان کو حکومت کی سمجھ نہیں ہے کہ اس میں تھا کیا اور ہے کیا، ہمیں دے کے کیا گئے، بہت زیادہ لاس تھا، ہمارے اوپر بلینز ڈالر کے قرضے ہیں، ملین نہیں بلین ڈالر کے قرضے ہیں، اور اس طریقے سے ہمیں تو ہر مین کو ترقی کرنی چاہیے، ہر مین کو پروگریس کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، تبھی جا کے ہمارے ملک کا جو ہے نا ایک قرضہ کم ہوگا، جس سے ہمیں ایک ہر غریب بچے کو اچھی روزگار، تعلیم، اس کو ایک انرجی دے سکیں گے، تاکہ وہ ہمارا جو ملک ترقی پذیر ہے یہ ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہو۔ ہمارے معزز ایک پوائٹ ہیں، ان کا ایک سانگ ہے اور ان کا ایک شعر ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر رضا سے پہلے خدا پوچھے بندے تیری رضا کیا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں محنت کرنی چاہیے، بہت زیادہ ہمیں کام پہ فوکس کرنا چاہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو بات چل رہی تھی کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے، یقین رکھنا چاہیے، محنت کا ہمیں صلہ ضرور ملے گا، جو بھی انسان محنت کرتا ہے اسے اس کا صلہ ضرور ملتا ہے، اور اس سے ہمیں ایک یقین ملتا ہے، اور اس سے ہمیں ایک کانفیڈنس ملتا ہے۔ تو ناظرین، محنت سے کسی بھی محنت کے بغیر کوئی بھی انسان پروگریس نہیں کر سکتا، کیونکہ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے ایک ہم بچپن میں کہانی پڑھتے تھے، ایک کوا تھا، وہ پیاسا
مر رہا تھا، ادھر ادھر گھومتا پھرتا، اس کو کچھ بھی پیاس نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آخرکار اڑتا اڑتا ایک باغ میں جاتا ہے، وہاں پہ جا کے دیکھتا ہے کہ اسے ایک گھڑا نظر آتا ہے جس میں وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ جب گھڑے کے نزدیک جاتا ہے وہ دیکھتا ہے تو اس میں پانی بہت ہی کم ہوتا ہے، اس کی چونچ وہاں تک نہیں پہنچتی۔ اب وہ سوچتا ہے میں کیا کروں، اس کی تکنیک دیکھو، وہ سوچتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ میں کیا کروں۔ اب اسے ایک کنکریوں کا ڈھیر نظر آتا ہے۔ جب وہ کنکریوں کا ڈھیر دیکھتا ہے تو وہ اس کے مائنڈ میں ایک تھنکنگ آتی ہے کہ کنکریاں میں پانی کے اندر ڈبوتا ہوں، جیسے جیسے کنکری گرتی جائیں گی پانی کی لیول اوپر آتا جائے گا، تو اس سے وہ پانی پی سکے گا۔ اس نے یہ تھنکنگ کی اور اس نے کنکریاں اٹھا اٹھا کر گھڑے میں ڈالتا گیا اور آہستہ آہستہ واٹر کا لیول اوپر آتا گیا۔ کچھ ہی منٹ بعد، کچھ ہی دیر بعد پانی کا لیول اوپر آ گیا، اس کی چونچ تک آ گیا۔ اس نے پانی پیا اور وہ خوشی خوشی اڑ گیا، اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، وہ اڑ گیا۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اس نے محنت کی ہے، اس نے ہار نہیں مانی، حالانکہ وہ پانی کا لیول بہت ہی لو تھا، اس نے محنت کی ہے، 10-15 منٹ جتنے بھی اس نے ٹائم ویسٹ کیا ہے، محنت کی ہے اس نے، اور اس سے اس نے پانی حاصل کر لیا ہے۔ انسان کو بھی ایسے ہے، اگر ناکامی نظر آ رہی ہو تو انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، انسان کو کام کرنا چاہیے، انسان کو دل سے محنت کرنی چاہیے۔ جیسے ایک واریر تھا، جنگجو تھا، اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ اس نے نو بار اس نے واریر تھا، اس نے تقریباً 6-7 بار شکست کھائی جنگ میں اور اس نے ہمت نہیں ہاری۔ لاسٹ بار جب اس نے شکست کھائی تو وہ بھاگا وہاں سے، اس کی ساری فوج ختم ہو گئی، وہ وہاں سے بھاگا، ایک غار میں جا کے چھپا، اس نے وہاں جا کے پناہ لی اور اپنی لائف سیو کی۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک مکڑی اپنے جالے تک پہنچنے کے لیے تقریباً بار بار کوشش کرتی ہے، وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی اور وہ آخرکار ایک دفعہ وہ جا کے پہنچ جاتی ہے وہاں پہ۔ تو اس نے اپنے مائنڈ میں یہ بات بٹھائی کہ یہ ایک چھوٹی سی مکڑی ہے، یہ یہاں سے اپنے جالے تک جانے کے لیے اس نے تقریباً 9 بار کوشش کی اور 8 بار مسلسل ناکام ہوئی اور 9ویں بار جا کے اس نے اچیومنٹ حاصل کر لی۔ تو اس نے بھی ایک مائنڈ میں تھنکنگ بٹھائی کہ یہ بار بار کوشش کر سکتے، میں ایک دفعہ پھر کیوں نہیں کوشش کر سکتا۔ وہ وہاں سے جب اس نے وہ جنگ ختم ہو گئی، وار ختم ہو گئی، وہ وہاں سے باہر نکلا، اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کنٹیکٹ کیا، جس طریقے سے بھی کیا، اس نے پھر سے ایک فوج بنائی، اچھی فوج بنائی، اس کو ایک یقین دلایا، ایک جذبہ دلایا، ایک بہادری ان کے اندر شجاعت پیدا کی، اور اس نے آخرکار پھر جا کے ایک وار کی جس سے اس نے بری طرح سے اپنے دشمن کو شکست دی۔ تو اس سے سبق یہ عکس ہوا کہ ہمیں بالکل بھی ایک ڈسپوائنٹمنٹ نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں پازیٹیولی سوچنا چاہیے۔ کوئی بھی انسان ہے اس کو پازیٹیولی، ظاہر ہے انسان کے مائنڈ ہے اس میں ٹینشنیں تو ہوتی ہیں، لیکن ٹینشنیں سے کوئی بھی چیز حل نہیں ہوتی، اس سے ٹینشن زیادہ ہوتی ہے، انسان کی میموری لاس ہوتی ہے اور انسان کی لائف جو ہے نا کم ہو جاتی ہے۔ اگر انسان ایک لائف ہنسی خوشی گزارتا ہے تو اس کی لائف اچھے طریقے سے گزرے گی، اس سے وہ انسان کے ایک چہرہ خوشنما ہوگا۔ اگر بندہ ڈسپوائنٹ ہوگا تو اس کا چہرہ بالکل ہی افسردہ ہوگا، جس سے انسان کو مایوسی ہوگی اور انسان ایک جو ہے نا ڈسپوائنٹمنٹ میں اپنی لائف کو بھی کھو سکتا ہے۔ تو ہمیں محنت لازمی کرنی چاہیے، کوئی بھی انسان ہے محنت کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ ایک یہ چائنا کے آپ اگزامپل لے لیں، انہوں نے بہت محنت کی ہے، اسٹرگل کی، حالانکہ ان کی جو ایک قوم تھی وہ بہت ہی نالائق تھی، ایک بہت ہی نشہ اور قوم تھی۔ انہوں نے ایک پلان بنایا کہ ہمیں اگر محنت کرنی ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ صاحب ظاہر ہے ایک بڑی قوم بننے کے لیے قربانیاں تو دینی پڑتی ہے، کوئی بھی ایک قوم ہو اس کو بڑا ہونے کے لیے قربانی تو دینی پڑتی ہے، جان کی ہو، مال کی ہو، کچھ بھی قربانی ہوتی ہے، جو بھی ہو۔ جیسے بھی ہم جہاد کرنے کے لیے ہم جان مال اپنے نفس کی جہاد کرتے ہیں، اس طریقے سے قربانی
دینے لازمی ہوتی ہے ایک اسٹرگل تک پہنچنے کے لیے. تو چائنا نے اپنے جو بھی مطلب سب چرسی نشئی جو بھی تھے ان سب کو ایک لائن میں کھڑا کر کے سب کو ایک ان کا ایک تھا امپیریئر، اس نے سب کو مار دیا. اس نے کہا ہے کہ جب بھی کوئی نیکسٹ ٹائم نشہ کرے گا اس کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے گا. تو انہوں نے جب یہ سٹیپ اٹھایا تو ان نے سب نے محنت کی اور اس طریقے سے وہ آج ایک عظیم قوم بنے ہوئے ہیں. ایک پورے نیکسٹ مے بی 10 ایئر 5 ایئر میں وہ ایک دنیا کی سپر پاور بن کے ابھریں گے. آج ان کے پاس لیٹسٹ ویپنز ہیں، لیٹسٹ اسلحہ ہے، کسی کے ساتھ بھی جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. کوئی بھی دنیا کے چاہے سپر پاور امریکہ ہے اس سے بھی بھارت ہے اور جاپنیز ہیں اور کوئی بھی ملک ہے اس سے وہ ایک جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو گائز اس سے میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب یہ ویڈیو دیکھ کر تھوڑا اپنے آپ کو ایک اسٹیبل کریں گے اور لائف میں جو ہے نا آپ محنت کریں گے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے. سو گائز السلام علیکم، گاڈ بلیس یو.